کہ اللہ کے وہ رسول ہیں اور نبیوں کی مہر ہے. یہ لکھا ہوا ہے ماں کانا محمد, اور باپ دادا نہیں ہے وہ, تم مردوں میں سے کسی کے باپ دادا نہیں ہیں, اور اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہر ہیں, ہے نا, یہ لکھا ہوا ہے نا. اور اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے. تو عیسیٰ السلام کو میں تو صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا اس آیت میں, 3 آیتیں میں نے, اس لیے رسول تو جمع میں ہے وہاں, یعنی یہ سب میں نے کیا بتایا, میثاق جو لیا تھا بنی اسرائیل سے تمہارے پاس رسول آئیں گے, اس میں سارے رسول انکلوڈڈ ہیں. محمد رسول ما کانا محمد ابا احد من رجالکم, تم مردوں میں سے کسی کے باپ دادا نہیں ہیں وہ. ما کانا محمد ابا احد من رجالکم, تم مردوں میں سے کسی کے باپ دادا نہیں ہیں. آپ بلیو کریں, میں نے جملہ بولا نا ایسے, تم مردوں میں سے کسی کے باپ دادا نہیں ہیں, یہ لکھا ہے ما کانا محمد ابا احد من رجالکم, محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ دادا نہیں ہیں, لیکن عورتوں کے ہیں. ایک دم بولے گا لیکن, اور میں نے کہا یہ لیکن عورتوں کے سے کہاں سے آ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وہیں لکھا ہے ولیکن, لیکن اللہ لکھا ہے ولیکن رسول اللہ, لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. وہیں جواب دے رہا لیکن کہہ کے, تمہیں لیکن لا کے اپنا لیکن لا کے کیوں ڈالنا چاہ رہا ہوں وہاں پر؟ ولیکن رسول اللہ, لیکن اردو میں, لاکن عربی میں, وہاں زبردست لیکن میں نے ولیکن رسول اللہ, اس نے وہاں کمپلیٹ کر دی بات. لیکن اپنا مت ڈالو یہاں پر, ولیکن رسول اللہ, وہ اللہ کے رسول ہے, وہ خاتم النبیین, تمام جتنے انبیاء ہیں ان سب کی مہر ہے وہ. یہ ہے لیکن. آپ لیکن کیا کہ بولنا چاہ رہے ہیں, کچھ کیوں بولنا چاہ رہے ہیں؟ البقرہ 283 آیت, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق پکڑا یا لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی نوکری نہیں کرو گے, اور والدین, قریبی رشتہ دار, یتیم لوگ اور مسکین پر احسان کرو گے, اور لوگوں کے لیے حسن یعنی اچھا یا بہترین کہو گے, اور صلاۃ نماز قائم کرو گے, اور زکوٰۃ جواز دو گے, پھر تم پلٹ گئے سوائے تم میں سے چند کے, اور تم اعراض کرنے والے ہو گئے, اعراض کرنے لگے, ایوائڈ کرنے لگے. اب اس آیت میں جو لوگ پہلی دفعہ سن رہے ہیں اس آیت کو یا اس کی روح کو, اور ایک جو لوگ سن چکے ہیں اس کی ایسنس سمجھتے ہیں, تو زیادہ تر تو یہ ان لوگوں سے کہا جائے جو جانتے ہیں, اور جو لوگ سن رہے ہیں فرسٹ ٹائم ان کے لیے میثاق بن جاتا ہے. کیا ہے؟ نمبر 1 کہ اللہ کے ساتھ, اللہ نے میثاق کیا پکڑا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور, اللہ کے علاوہ کسی کی نوکری بندگی نہیں کرو گے. یہ میثاق ہے, یہ کووننٹ ہے جو لیا گیا اللہ سے کہ نہیں نوکری کرو گے سوائے اللہ کے. نمبر 1. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ, اور والدین اور قریبی رشتہ دار اور یتیموں اور مسکینوں کو پر احسان کرو گے. اچھا, احسان والدین پر, رشتہ داروں پر, یتیموں پر اور مسکینوں پر, یہ عہد ہے باقاعدہ اللہ سے آپ کا. بنی اسرائیل لوگ جو ہیں احسان کریں گے آپ. اس میں والدین کا بیہیویئر کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو احسان کریں گے. پھر اس کے ساتھ آ گئے رشتہ دار, یتیم اور مسکین. مورل سپورٹ بھی کرنا ہے. یہ تو یتیم اور مسکین, ان کو تو پتہ ہے ضرورت مند لوگ ہیں. یہ عہد لیا ہوا اللہ سے. یہ تھوڑی کہ صرف یہاں لکھا ہوا ہے, بڑی اچھی بات لکھی ہے, احسان طریقے, بس پریکٹیکلی بلیو کرنا ہے آپ نے اور عمل کرنا ہے کہ احسان طریقے سے ماں باپ کے ساتھ, احسان طریقے سے یتیم کے ساتھ, مسکین کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ. میک شور کریں کہ آپ کو ایسا کرنا ہے. اور آگے لکھا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, اور لوگوں سے جو کہو گے وہ اچھا, حسن کہو گے, اچھا کہو گے, بہتر کہو گے. اور اسوہ حسنہ, بہترین کہاوا کس کا ہے؟ قول رسول.
رسول کا کہا ہوا، یعنی اللہ کلام قرآن مجید کہا ہوا ہے رسول کا، اس سے بہتر اور کوئی چیز اچھی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کہیں گے آپ لوگوں کو اچھا کہیں گے. یہ لکھا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے کہیں گے اچھا، بہترین. حسنہ اسوہ حسنہ، حسنہ حسنہ سیم روٹ لیٹرز ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ رسول کے بارے بتا رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے، نمونہ. تو بہترین سب سے اچھا کیا ہے کہ آپ اچھی بات بھی کریں جو قرآن کی آیت کے مطابقت میں ہو، یا آیات اچھے طریقے انداز سے ان کو بیان کریں لوگوں کو، اور پھر صلاۃ قائم کریں اور جناب زکوٰۃ دیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو پتا ہے، اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، پھر تم میں سے لوگ پلٹ گئے سوائے چند کے، اور تم اعراض کرنے لگے، ایوائڈ کرنے لگے. اعراض کا مطلب ہے اگنور کرنا، ایوائڈ کرنا، اعراض کر رہے ہیں، معرضون. تو جو لوگ سن رہے ہیں فرسٹ ٹائم، انہوں نے تو یہ پرنسپلز بنانے ان فیوچر، اور جو جانتے ہیں ان کو مستحکم کرنا ہے اپنے آپ کو، اس چیز پہ اسٹیبلش کرنا ہے. ورنہ قلیل اللہ کہہ رہا ہے کر رہے ہیں، باقی سب اعراض کر گئے. آگے اور عہد کیا ہے؟ سورہ البقرہ 84 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. اور جب ہم نے میثاق پکڑا کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، اپنے نفسوں کو اپنے دائروں میں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ ہو. اچھا، اپنا یا آپس میں خون نہیں بہاؤ گے. بتائیں صاحب، خون کیسے بہا رہے ہیں آپ؟ ہم اپنا خون کیسے بہائیں گے؟ جی خون بہا گئے، یہ خون بہا دیا آپ نے؟ جی نہیں صاحب، لڑ گئے آپ کسی بات پہ، لڑ گئے، بلڈ نکل گیا آپ کا، مار لگی، چوٹ پٹائی کر دی، اپنی ایگو پہ لڑ گئے آپ. آپ یقین کریں اللہ کے لیے کوئی آگے نہیں اٹھ رہا، اللہ کی آیت کے لیے کوئی نہیں اٹھ رہا ہے، اپنی ایگو کے لیے لڑ گئے اور سمجھ رہے ہم اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، تو خون بہا گیا. قتل و غارت جسے بلڈ شیڈ کہتے ہیں نا، ڈو ناٹ شیڈ بلڈ. تم باقاعدہ منع کیا ہے، لا تسفکون دماءکم، تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور اپنے نفسوں کو اپنے دائروں میں سے نہیں نکالو گے. اچھا، میں نے بتایا نفس جب عربی میں آتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں نفسیات، سائیکولوجی، یعنی نفسیات، اپنی نفسیات یا سائیکولوجی کو اپنے دائروں میں سے نہیں نکالو گے. جیسے منافقوں کا سرکل ہے، مشرکوں کا سرکل ہے، یہودیوں کا سرکل ہے، نصارہ کا سرکل ہے، ایمان والوں کا سرکل ہے، ہر وجہ کے لوگوں کا اسٹیٹس کانشیس کا سرکل ہے، غریبی کو ہر وجہ کے سرکل ہیں، یہ سمجھ لیں آپ. لیکن آیات میں قرآن مجید کہتا ہے ہجرت کر جاتے ہیں ایمان والے، اپنے سرکل سے ہجرت کر کے ایمان کا ایک سرکل بن جاتا ہے. اب فرض کریے کوئی ایمان کے سرکل میں آ جائے اور وہ ایک ہی وجہ کی ہم سب کی سوچ بننی شروع ہو جائے، اس کے بعد اپنے نفسوں کو، اپنی نفسیات کو جاننے کے بعد اس ایمان کے سرکل سے نکال رہے ہیں آپ. یہ کہا تھا اپنے نفسوں کو، اپنی نفسیات کو اپنے دائروں میں سے نہیں نکالو. پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ ہو. آفٹر مائگریٹنگ انٹو بیلیف، یعنی ہجرت کر کے جب ایمان کا دائرے میں آپ آ گئے اور اللہ سے اقرار کیا کہ میں ایسا نہیں کروں گا جو کرتا آ رہا تھا، پھر اپنے آپ کو نکال دیا اس دائرے سے. آگے نیکسٹ پیج پہ یہ کنٹینیوٹی میں آیتیں کنٹینیوٹی میں ہی ہے. سورہ البقرہ 2 اس کی 85 آیت. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب وما الله بغافل عما تعملون.
پھر تم وہی لوگ ہو جو اپنے نفسوں کو، اپنی نفسیات کو قتل کرتے ہو اور پشت پناہی کرتے ہوئے ایک فریق کو گناہ اور دشمنی کے ساتھ اپنے دائروں سے نکالتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بنا کر لائے جائیں تو تم ان سے فدیہ لیتے ہو، اور ان کا نکالنا تم پر حرام تھا۔ کیا تم کتاب کے بعض حصے کے ساتھ ایمان لاتے ہو اور بعض کے ساتھ انکار کرتے ہو؟ بس جو تم میں سے ایسا کرے گا اس کی جزا دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اس کے بارے میں جو تم کرتے ہو اللہ غافل نہیں ہے۔ ایک تو اللہ کی راہ میں اپنی نفسیات کا قتل کرنا ہے. یو ہیو ٹو کل یور سیلف ان دا وے آف اللہ. اپنی سائیکولوجی کو, اپنی نفسیات کو اللہ کی راہ میں قتل کرنا ہے. اور ایک ہے کہ ظلم کر کر اپنے نفس سے قتل کرتے ہیں آپ. دونوں قتل ہیں. ایک ہے اللہ بالحق, حق کے ساتھ, اور ایک ہے غیر بغیر حق. وہ سمجھے آپ کہ اگر میں آیات کے مطابق, یعنی مجھے صلاۃ کا دل نہیں چاہ رہا پڑھنے کو, روزہ رکھنے کو دل نہیں چاہ رہا, تراویح پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے, قرآن صبح شام پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا, پکچریں دیکھ رہا ہوں, سمجھ میری بات. اب جو چیز اللہ نے کہی ہے کرنے کو, اس کو جب آپ کرنے بڑھتے ہیں تو آپ کا دل نہیں چاہ رہا, کیونکہ اتنی دنیا اس چیز میں انوالو ہے آپ, تو وہ قتل کرنا حق کے ساتھ جائز ہے. That means you are killing your psyche. اپنی نفسیات کو قتل کر نہیں کرنا پڑے گا, تمہیں صلاۃ قائم کرنی پڑے گی. اپنے آپ سے بات ہو رہی ہے. روزہ رکھنا پڑے گا, یہ کرنا پڑے گا تم کو. You are fighting yourself. And finally, یا برائی کا میں عادی ہوں, کسی برائی کا مجھے عادت پڑی ہوئی ہے, تو اس کو میں کہوں گا ہرگز نہیں کروں گا میں اب یہ برائی, عید کروں اور نہیں کروں. یہ کیا کر رہا ہوں, میں اپنی نفسیات میں کل کر رہا ہوں. لیکن شیطان اس کا ایگزیکٹلی اپوزٹ کراتا ہے. آپ کی فیلنگز کو سٹر اپ کر کے, یعنی اکسا کے فیلنگز کو میوٹیلیٹ کر کے آپ سے غلط کام کرواتا ہے, اور آپ فیلنگ جا کے وہ غلط کام کر جاتے ہیں. تو وہ آپ اپنے نفسوں کا قتل کر رہے ہیں, کیونکہ اس فطرت پہ اللہ نے آپ کو نہیں بنایا ہوا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو نفس کو قتل کرنا؟ یعنی دو قتل میں نے بتا دی, دو ڈیفرنٹ قتل ہیں, اور اس پہ پورا ایک لیکچر ہے قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے مختلف آیات میں, ایک جگہ کہہ رہا اپنے نفس کو قتل کرو, اور ایک جگہ کہہ رہا اپنے نفس کو قتل نہیں کرو. تو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا لوگ کیا کانٹرڈکشن. میں نے کانٹرڈکشن نہیں ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا سائیکولوجی, کہ سائیکولوجی میں واٹ از گڈ فار مین, کہ انسان کے لیے کیا چیز اچھا ہے اور کیا چیز برا ہے. جو صحیح ہے اس کے لیے تو آپ کو کرنا ہے, اور جو غلط ہے, رونگ ہے, اس کے خلاف آپ نے اس کو نہیں کرنا ہے. اگر آپ وہ کر رہے ہیں تو بیسیکلی اپنی نفسیات کو قتل کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں. اور اچھا, اب جو لوگ ہمارے سرکل, ایمان کے سرکل میں جو لوگ ہیں, ان میں ایسے لوگ ہیں, اور آپس میں پشت پناہی کرتے ہوئے, ایک دوسرے کو بیکنگ کرتے ہوئے, ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے, ایک فریق ہم لوگوں میں ایسے, یہ وہ لوگ ہیں جو بلیورز ہیں, جیسے ہم لوگ ہیں, ہم یہاں پر سلسلہ چل رہا ہے, وہ گناہ اور دشمنی کے ساتھ اپنے دائروں سے, یعنی ایمان کے دائروں سے نکال دیتے ہو. اس طرح اللہ نے منع کیا ہے کہ دشمنی کے اندر اور کس کے ساتھ گناہ کر رہا ہے, گناہ کرتے ہو یا دشمنی کرتے ہو, ایک دوسرے کی بیکنگ کرتے ہو اور دائروں سے نکال دیتے ہو لوگوں کو, ایمان کے دائروں سے. یہ بنی اسرائیل گروپ کی بات ہو رہی ہے. اور آگے لکھا ہے اگر تمہارے پاس وہ قیدی بن کر آئیں تو تم ان سے فدیہ رینسم لیتے ہو. یعنی قیدی تو یہ دنیا میں ہوتے نا, کیا پکچر بھی دکھاتے, کسی کو بھی آپ منوانا چاہتے ہیں اس کو آپ بانڈیج میں لے لیتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں رینسم مانگ رہے ہیں, ہے نا. یہ تو عام سمجھ میں آ جائے گی بات کہ رینسم کیسے لیتے ہیں, کہ آپ کسی کی مجبوری کو, کسی کو اس طرح کریٹ کر کے ٹینشن, آپ نے اس کو رینسم کر لیا, فدیہ مانگ لیا کہ ہم جب چھوڑیں گے آپ کا آدمی, جب آپ ہمارا یہ, تو بہت اتنے پکچر بنی ہوئی ہے. یہ بھی کرتے ہیں لوگ. اور آگے لکھا ہوا ہے اور ان کا نکالنا تم پر حرام تھا. یعنی یہ فوربیڈن ہے کہ جب ایمان کے دائرے میں کوئی آدمی آنا چاہ رہا ہے, پڑھنا چاہ رہا ہے, ہدایت دینا چاہ رہا ہے, تو آپ ان کو نکال دیں. دس از رانگ. یو انڈرسٹینڈ دس سمپل. ان کا نکالنا تم پہ حرام ہے, جیسے سور کھا لیا. حرام کو لفظ سمجھیں آپ. اور پھر آگے ان لوگوں کو بتایا افتؤمنون ببعض الکتاب, کیا تم کتاب کے بعد حصے پر ایمان لاتے ہو,
اور بعض کے ساتھ تم انکار کرتے ہو. یعنی اس کے معنی کہ یو بلیو ان دا پورشن آف دا بک، یعنی کچھ حصہ تو مان رہے ہیں، اور جہاں اپنی نفسیات آ رہی ہے بیچ میں تو کیا کر رہے ہیں، اب نکال رہے ہیں اس کو، جو منع تھا، حرام تھا، تو بعض حصے پہ ایمان لا رہے ہیں، بعض حصے پہ نہیں لا رہے. تو یہ لکھا ہے کہ تم بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، بعض حصے کے ساتھ انکار کرتے ہو. بس اگر جو کوئی بھی تم میں سے ایسا کرے گا اس کی جزا اس دنیا کی زندگی میں رسوائی اور قیامت کے دن شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اس کے بارے میں جو تم کرتے ہو اللہ غافل نہیں ہے. سورہ المائدہ 5 اس کی 13 آیت. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اب یہ بنی اسرائیل کا لیکچر چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، دیکھیں یہ آپ کو میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ لوگ جو اس میں انوالو ہیں اور جو لوگ سن رہے ہیں ان میں آپ فرق رکھیں. جو لوگ جانتے ہیں ان کی پکڑ رہی ہے، یعنی جو میثاق پیچھے لیا 2-3 میثاق پہ خون نہیں بہائیں گے آپ، والدین کے اچھے طریقے یاد ہے پیچھے میں بھی میثاق تو توڑ دیا میثاق، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو جانتے ہیں. تو اللہ کہے بس اس کے ساتھ جو انہوں نے میثاق توڑا ہم نے ان پر لعنت کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جن کو یہ پتہ چل گئی تھی آیتیں، انہوں نے اگر اس کے ساتھ میثاق لینے کے بعد توڑا، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ان پہ لعنت کر دی، کرس، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا. وہ کلمہ بات کو اس کی جگہوں سے تحریف بدل دیتے، اور انہوں نے حصے کو بھلا دیا جس کے ساتھ انہیں یاد کرایا گیا تھا، اور سوائے چند کے ان سے خیانت کی اطلاع ملتی رہے گی جس سے تیرا زوال نہیں ہوگا. بس ان سے درگزر کر اور مسافہ کر، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. جن کو آیتیں یاد کرائی گئی ہیں، جن کو آیتیں معلوم ہیں، یہ وہ لوگوں کی بات نہیں ہو رہی جو آج پہلی دفعہ سن رہے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں میں کہ اللہ کہتا ہے ان پہ اللہ نے لعنت کر دی، ان کے دل سخت کر دیے. اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کلمے کو بات کو اس کی جگہوں سے تحریف بدلتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے نا، آیت کی روح پتا ہے. تو یاد رکھیں یہ تحریف کے معنی ہوتے ہیں انگریزی میں ڈسٹارٹ کرنا، ڈسٹارٹ. اور کیا معنی ہوتے ہیں، جو اس کی ٹرو میننگز ہیں، صحیح جو معنی ہیں آیت کی ایسنس، اس کو ڈسٹارٹ کر دیں گے، جو اس کی ریئل ایسنس ہے. جیسے یہاں لکھا ہے مثال کے طور پہ ان کے دلوں کو سخت کر دیا اللہ نے، تو یہاں میں کچھ اور ان کے دل نہیں سخت نہیں ہوئے، کچھ اور ہوئے. یعنی اس کی ٹرو ایسنس ہوتی ہے نا ایک بات کی، اس کو ڈسٹارٹ کر دیں گے، بدل دیتے. اور وہ کرتے ہیں لینگویج کے اندر ٹرانسلیشن میں. تو وہ اللہ کہہ رہا ہے کیونکہ ان کے دل سخت ہو گئے تو وہ ان کو نالج تو آ جاتی ہے، مگر وہ کرتے ہیں دوسروں کے لیے ڈسٹارٹ کرتے ہیں، ٹوسٹ کرتے ہیں بات کو، کیونکہ اپنے کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں، اپنے غلط ایکٹس، اپنے گناہ، اپنا کلمہ کفر کہنا، سب جسٹیفائی کرتے ہیں. اور انہوں نے اس حصے کو بھلا دیا جو اس کے ساتھ انہیں یاد کرایا گیا تھا، اور سوائے چند کے ان سے خیانت کی اطلاع ملتی رہتی ہے. بلیو کریں. اور اللہ کہہ رہا ہے اس سے تیرا زوال نہیں ہوگا. یعنی اگر یہاں پر کوئی بھی آدمی کچھ بھی کہتا رہے، won't make a difference to me. بلیو کریں آپ سنت رسول میں، اگر میں کام کر رہا ہوں اللہ کی اطاعت میں، ایک بات جو کر رہا ہوں، کچھ بھی کہتا رہا آدمی تو میرا سوال تھوڑی ہے. خیانت کر رہا ہے کرتے رہو، کیونکہ مجھے معلوم ہے تو اللہ کو جواب دوں گا نا قیامت میں. ان کا اکاؤنٹ تھوڑی، میں ان کی گڈ بکس میں تھوڑی آنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے مارکس مل جائیں. یہ یاد رکھیں جو بھی اللہ کی آیت کے لیے کام کے لیے کھڑا کرے گا اس کو بالکل اپنے دل سے آنیسٹ ٹو اللہ ہونا چاہیے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے سوائے چند لوگ ہیں جو اللہ کے ان کی سوائے چند کے ان سے خیانت کی اطلاع ملتی رہے گی جس سے تیرا زوال نہیں ہوگا. اب تیرا کام کیا ہے سنت ہم ایمان والوں کیا کام ہے، پس ان سے درگزر کر. آ رہے ہیں خیانتیں کر رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، میں درگزر کر رہا ہوں. بلیو کرے سنت رسول ہے، درگزر کر. اور مسافہ رکھ،
شیک ہینڈس، منہ ادھر، منہ پتہ نہیں کیا کیا بول رہا ہے، بلیو کریں، خیانت کی اطلاع بھی آ رہی ہے، وہ سمجھ رہے تھے پتہ نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں آیت کے تھرو پتہ چل جائے نا، ہم ہاتھ ملا رہے ہیں، مسافہ کر رہے ہیں، درگزر کر رہے ہیں. اگر سن رہے ہیں غور سے سنیں کہ موقع ہمیشہ دیا جاتا ہے. ابھی تو وقت نہیں آ گیا ان کا ہے، انہیں تو نہیں معلوم ہے. کوئی وارننگ اگر آئی بھی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے، سنیں آگے لکھا ہے کہ آپ کو دیکھیے قرآن مجید میں یہ بار بار دو دفعہ لکھا ہے. پہلے میں پڑھ چکا تھا یا بنی اسرائیل کا، یہ دوبارہ آ رہی ہے آیت، دوسری آیت ہے یہ سورہ البقرہ 2 اس کی 40 آیت. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون. اے اسرائیل کے بیٹوں میرے انعام کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کیا، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ہی دہشت زدہ ہو جاؤ. دیکھا آپ نے، یہ پہلے کیا تھا کہ ہم نے تمہیں فضیلت دی تمام جہان والوں پر، یاد ہے؟ بھول گیا آپ جو لیکچر شروع میں دیا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. مگر یہاں کیا کہہ رہے ہیں، یہاں کوئی اور بات کہہ رہا ہے، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت. وہ نعمت جو آپ کو یہاں پتہ چلا، آیات کی ایسنس پتہ چل گئی تھی، وہ نعمت تھی اللہ کی. یاد کرو میری نعمت اور انعام کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کیا، اور میرے عہد کو پورا کرو. میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ سے دہشت زدہ ہو جاؤ. اللہ کہہ رہا ہے یہ آیت میں. یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کنٹینیوس آیات سے واقف ہیں یہاں اور پھر بھی غلط کر رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے عہد کو یاد کرو، میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. انعام تو کر رہا ہے وہ بھائی. بلیسنگ میں نے کہا یہی ہے نا کہ آیت کی وضاحت ہو رہی ہے. اگر ہم اندھے گونگے بہرے مر جائیں ہمیں پتہ ہی نہیں، جاننے کے بعد کی بات ہو رہی ہے. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے عہد کو، انعام کو، اے بنی اسرائیل کے بیٹو تم میرے عہد کو پورا کرو، یا انعام یاد کرو جو میں نے تم سے انعام کیا، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے دہشت زدہ رہو. دوسرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو لوٹائیں، کیونکہ میں نے کہا دروازے کھلے ہوئے، موت کا بھی وقت نہیں معلوم ہے، ٹائم ہے. تو وہی کہہ رہا ہے کہ میرے عہد کو پورا کرو. جو پتہ ہے آیتیں پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں، عہد کو پورا کریں، اللہ پورا کر دے گا عہد کو. اب دیکھیے آگے کیا کہتا ہے، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. اور ایمان لاؤ اس کے ساتھ جو میں نے نازل کیا، تصدیق کرنے والا اس کے ساتھ جو تمہارے ساتھ ہے، اور تم اس کے ساتھ پہلے کافر نہ ہو جاؤ، اور میری آیت کو تھوڑی قیمت پر نہ خریدو، اور مجھ سے تقوی اختیار کرو. یعنی یہاں پر کہہ رہا اللہ تعالیٰ ایمان اتنی واضح ہے کہ آج کئی سالوں پہلے آئے. اللہ کہہ رہا ہے ایمان لاؤ اسی کے ساتھ جو تم پر نازل کیا. یعنی نازل ہے، بات پتہ ہے، آیا ہے وہ بات، یعنی کہ پتہ نہیں ہے، پتہ ہے. تصدیق کر رہی ہے، پھر یہ آیتیں تصدیق کر رہی ہیں جو آلریڈی نازل کردہ ہیں تمہارے پاس. اس کے ساتھ جو تمہارے ساتھ ہے وہ آلریڈی ہے. اور تم سب سے پہلے کافر مت ہو جاؤ. سب سے پہلے کافر کون ہوتا ہے مجھے بتائیے آپ، پوری دنیا میں آپ نکل جائیں. جس آدمی کو آیات پتہ چلی، جس گھرانے میں میں پیدا ہوا، مجھے آیت پہلے پتہ چلے گی، یہودی کو پہلے پتہ چل جائے گی، یا کرسچنز کو، یا ہندو کو، بدھسٹ کو، دنیا کے نان مسلمز کو. جس گھرانے میں میں پیدا، میں پہلے ان ٹچ میں آیا نا. اب یہاں پر بھی جو لوگ آئے نام کے مسلمان گھرانوں میں تھے، کچھ نان مسلم گھرانوں سے بھی یہاں مسلم ہوئے، یہاں آتے ہیں. مگر میں کہہ رہا ہوں میجورٹی جو لوگ پہلے، اب جب پتہ چل گیا اب آپ خود انکار کر رہے ہیں، خود اس کے الٹ گئے. تو اللہ کہے سب سے پہلے تم کیوں کافر ہو جا رہے ہو؟ اور اللہ تو تصدیق کر رہا ہے، ایمان لاؤ اس کے ساتھ جو میں نے نازل کیا، تصدیق کرنے والا اس کے ساتھ جو تمہارے ساتھ ہے، اور تم اس کے ساتھ تم پہلے کافر نہ ہو جاؤ، اور میری آیت کو تھوڑی قیمت پر نہ خریدو، اور تم مجھ سے تقوی اختیار کرو. یہ ہو رہا ہے کنٹینیوس. آگے پھر وہی اللہ تعالیٰ ہم سب سے کہہ رہا ہے، یہ جو لوگ ہیں البقرہ 2 اس کی کنٹینیوٹی میں 42 وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور تم حق کو باطل کے ساتھ لباس نہ پہناؤ، اور تم حق کو نہ چھپاؤ، اور تم جانتے ہو. دیکھیے آپ، یہ وہی لوگ ہیں جانتے ہیں. بھائی جاننے والوں سے میں بول رہا ہوں، اس وقت یہ لیکچرز آتے جاننے والوں کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ بنی اسرائیل تو ویسے تو پتہ کون ہے، آپ کو بھی پتا تھا،
لیکن آپ لوگوں جو نئے ان کو تو پتہ چلا ہے، لیکن جن کو پہلے سے ہی پتا تھا ان سے اللہ کہہ رہا ہے حق کو باطل کے ساتھ لباس مت پہناؤ، جھوٹ کے ساتھ. تم جانتے ہو ایسا نہیں ہے مگر پھر بھی جھوٹ بول رہے ہو. تو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق کو باطل کے ساتھ لباس نہ پہناؤ اور تم حق کو نہ چھپاؤ اور تم جانتے ہو. یہ اللہ کہہ رہا ہے تم جانتے ہو. کوئی آدمی کہ ہم نہیں، عورت یا مرد یہ کہ ہمیں نہیں جانتا، جانتا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے اور حق کو باطل کے ساتھ ملا رہا ہے، وہ پہنا رہا ہے لباس. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور صلاۃ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ جواز دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اور اللہ کہتا ہے ان لوگوں کی کیا عادت بن جاتی ہے، یہ جو یہاں نالج آ گئی، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. کیا تم لوگوں کو نیکی کے ساتھ امر کرتے ہو اور اپنے نفسوں کو، نفسیات کو بھول جاتے ہو اور تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا پس تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو لوگوں کو امر کر رہے ہیں نیکی کا، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنی سائیکی کو، اپنی نفسیات کو دیکھ ہی رہے، بھولے بیٹھے ہوئے. تو جب کتاب پتہ چل گئی تو اس کا یہ مقصد تھوڑی اپنی اصلاح نہیں کہ دو بتانے بیٹھ گئے. تو بتانا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وضاحت کرنا ہے اس سینس میں تو آپ کریں، تاکہ جیسے آپ نے اپنی لائف گائیڈ کی، آپ نے اپنی اصلاح کی، تو اس طرح تو کرنا ہے. لیکن اگر خالی دوسرے کو بتانے بیٹھ جائیں اور اپنی اصلاح نہ کریں، ان سے کہہ رہی ہے اللہ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، بلکہ بتا نہیں رہے، آرڈر کر رہے ہیں لوگوں کو، آرڈر کر رہے ہیں. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، امر کرتے ہیں لوگوں کو نیکی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ. وَأَنفُسَكُمْ وَتَنْسَوْنَ، اور بھول جاتے ہیں اپنے نفسوں کو، اپنی نفسیات کو، اپنی سائیکالوجی کو بھولے بیٹھے. اور آگے کہتا ہے وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. کتاب پڑھ رہے ہیں، جبھی تو بتا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، کتاب پڑھ رہے ہیں، نالج آ رہی ہے، صرف بتانے کے حد تک، اپنے کیریکٹر کی چینج کے لیے نہیں ہے، صرف بتانے کے حد تک. لوگوں کو نیکی کے بتا رہے، دیکھو یہ لکھا ہوا صاحب، تو وہ ہے بات. افلا تعقلون، کیا پس تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ سورہ صف 61. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاہرین. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اللہ کے مددگار بن جاؤ. جیسا عیسی ابن مریم نے اپنے حواریوں کے لیے کہا تھا کہ اللہ کی طرف میرا مددگار کون ہے، حواریوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. بس بنی اسرائیل سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے انکار کیا. پھر جو لوگ ایمان لائے تھے بنی اسرائیل میں، بس ہم نے ان کے دشمنوں کے اوپر ان کی مدد کی، بس ان کی پشت کی مضبوطی کے ساتھ صبح ہوئی. یعنی اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کس سے خطاب کر رہا ہے؟ ایمان والے. ایمان والے کون ہیں بنی اسرائیل میں؟ جو آیات سن رہے ہیں، کتاب کی نالج ہے اور اس پہ ایمان لا رہے ہیں، ایمان لا رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں سے کہا، ایمان لانے جو لا رہے ایمان، ان سے کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار بن جاؤ. کیسے؟ جیسے یہ آیا جیسے عیسی ابن مریم نے اپنے حواریوں کے لیے کہا تھا کہ اللہ کی طرف میرا مددگار کون ہے. یہ ذریعہ بتایا، آپ نے تو ایک بتا دیا، اللہ نے بتایا. جیسے عیسی ابن مریم نے اپنے حواریوں کے لیے کہا کہ اللہ کی طرف میرا مددگار کون ہے، جیسے عیسی ابن مریم نے اپنے حواریوں کے لیے کہا تھا کہ اللہ کی طرف میرا مددگار کون ہوگا، تو حواریوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. یہ اس طرح مددگار کا آپ کو بننا ہے. یعنی آپ کو اللہ کا مددگار کیسے بننا ہے؟ جیسے کہ عیسی السلام نے جب کہا تھا کہ میرا مددگار کون ہے اللہ کی طرف، تو انہوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں. انہوں نے عیسی السلام نے کیا کہا تھا؟ میرا مددگار کون ہے اللہ کی طرف، اللہ کی طرف میرا مدد کون اللہ کے لیے. کہتے ہیں اللہ کے نام پہ آپ یہ کریں کام، نام اللہ کا ہوتا ہے، مدد آپ عیسی السلام کی کر رہے ہیں. یعنی ایمان لکھا ہوا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا اللہ کا مدد، انہوں نے کہا میرا مدد